السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کافی دنوں بعد ویڈیو لگانے کی وجہ جو ہے آج اسی پہ ہی بات کریں گے، اور وہ وجہ ہے ڈینگی کا انفیکشن یا ڈینگی بخار۔ جی ویورز، کچھ دنوں سے مجھے بھی ڈینگی فیور ہوا تھا، جس وجہ سے ویڈیو نہیں آ سکی۔ تو اب انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر سے جاری رہے گا اور ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ، اسی لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ڈینگی فیور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈینگی فیور ایک بیماری ہے جو کہ ایڈز ایجپشی نامی ایک مچھر کے ذریعے پھیلتی ہے۔ دراصل وائرس جو ہے اس کو مچھر پھیلانے کا باعث بنتا ہے، اور 4 قسم کے ڈینگی وائرس موجود ہیں۔ ایک بار جب آپ ڈینگی وائرس میں سے کسی ایک کا شکار ہوتے ہیں تو آپ باقی زندگی میں اس وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر لیتے ہیں، تاہم آپ اب بھی باقی 3 وائرسوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ CDC کے مطابق ایک تخمینہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں ڈینگی بخار کے کم از کم 400 ملین کیسز ہوتے ہیں۔ جو علاقے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، پاکستان ان میں سر فہرست ہے۔ ڈینگی ایک بخار ہے جو کہ ڈینگی وائرس کو پناہ دینے والے مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ ایک انسان سے دوسرے انسان تک ٹرانسفر نہیں ہوتا، مگر جب ایک ڈینگی سے متاثرہ شخص کو مچھر کاٹتا ہے تو وہی مچھر مزید لوگوں میں ڈینگی پھیلا سکتا ہے۔ ڈینگی سے متاثرہ عورت اپنے بچے کو یہ بیماری منتقل کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے علامات جانتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں۔ آپ کو ڈینگی بخار ہوتا ہے تو علامات عام طور پر ابتدائی انفیکشن کے تقریباً 4 سے 10 دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ علامات عام طور پر 2 سے 7 دن تک رہتی ہیں، اور ان میں شامل ہو سکتا ہے اچانک تیز بخار، 104 سے 106 تک رہتا ہے بخار، سر میں شدید درد، سوجے ہوئے لمف نوڈز یا غدود، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید درد، جلد پر خارش، جو کہ ابتدائی بخار کے 2 سے 5 دن کے درمیان ظاہر ہوتی ہے۔ اور شدید ڈینگی کی علامات میں شامل ہو سکتی ہیں شدید پیٹ میں درد، ہلکی سے شدید قے، 24 گھنٹوں میں بار بار قے آنا، ناک یا مسوڑوں سے ہلکا خون بہنا، خون کی قے یا پخانے میں خون آنا، تھکاوٹ، بے چینی، چڑچڑاپن، یہ سب ڈینگی کی شدید ہونے کی علامات ہیں۔ جانتے ہیں کہ ڈینگی کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹرز آپ کو خون کے ٹیسٹ کا مشورہ دیتے ہیں، اور عام طور پر 2 قسم کے خون کے ڈینگی کے ٹیسٹ ہیں جن سے ہمیں ڈینگی کی کنفرمیشن مل سکتی ہے۔ ایک ڈینگی NS1 کے نام سے ہے، اور دوسرا ڈینگی کے سیرولوجیکل ٹیسٹ ہیں، مگر کون سا ٹیسٹ کس وقت کروانا ہے یہ ڈیسائیڈ ڈاکٹر ہی بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ سٹارٹ کے دنوں میں ایک ٹیسٹ زیادہ ریلائبل ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا ٹیسٹ زیادہ ریلائبل ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ ڈینگی بخار کا علاج کس طرح ممکن ہے۔ تو ڈینگی انفیکشن کے لیے خاص طور پر بنائی گئی کوئی دوائی موجود نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو ڈینگی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، تاکہ وہ صحیح سے جانچ پڑتال کریں، ایگزامن کریں کہ واقعی آپ کو ڈینگی بخار ہے یا کوئی اور بخار ہے۔ ڈینگی بخار کا ڈائگنوسس ہونے کے بعد وہ آپ کو سر درد اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لیے پین کلرز دیں گے، مگر یاد رکھیں کہ ڈینگی بخار میں آپ نے ڈسپرین یا آئپوبروفن جیسی دوائیاں نہیں لینی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی آپ پین کلر استعمال کریں۔ دراصل آئپوبروفن اور ڈسپرین وغیرہ زیادہ خون بہنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس بیماری میں خون کے جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو اسی لیے یہ دوائیاں جو ہیں یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی پین کلر کا استعمال کریں۔ چند احتیاطیں جو آپ نے کرنی ہیں اس میں شامل ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ آرام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ پینے کی چیزیں لینی ہیں، فلوئڈز جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر آپ بیماری کے پہلے 24 گھنٹوں میں بہتری محسوس نہیں کرتے اور مزید جو ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے آپ کی طبیعت، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ ڈینگی بخار کی پیچیدگیاں جانتے ہیں تھوڑا سا پیچیدگیوں کے بارے میں، کیونکہ کچھ لوگوں میں جن کو ڈینگی بخار ہوتا ہے ان کی ایک چھوٹی فیصد جو ہے وہ سنگین بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جسے ڈینگی ہیمریجک فیور کہا جاتا ہے۔
ڈینگی ہیمریجک بخار جو ہے یہ فردر ڈینگی شوک سنڈروم کی طرف جا سکتا ہے۔ ڈینگی شوک سنڈروم ایک شدید قسم ہے اور بہت زیادہ خون بہنے یہاں تک کہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ڈینگی ہیمریجک بخار کی زیادہ علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں زیادہ تر جب کوئی شخص ڈینگی وائرس کے انفیکشن سے صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ دراصل ایک قسم کے ڈینگی وائرس کے انفیکشن کے بعد آپ ڈینگی ہیمریجک فیور ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور ڈینگی ہیمریجک فیور سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد میں شامل ہو سکتے ہیں چھوٹے بچے، حاملہ خواتین، بڑی عمر کے لوگ، وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو کہیں ڈینگی ہیمریجک فیور تو نہیں، آپ کو ڈینگی ہیمریجک بخار کی علامات جاننی ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ڈینگی بخار سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور پھر اچانک نئی اور شدید علامات پیدا ہو جائیں گی۔ علامات میں شامل ہو سکتا ہے تیز بخار، لمفیٹک نظام کا خراب ہونا، خون کی نالیوں کو نقصان پہنچنا، ناک سے خون بہنا، جلد کے نیچے خون بہنا یا جسے نیل کہتے ہیں اس کا ظاہر ہونا، اندرونی خون بہنا، مسوڑوں سے خون بہنا، جگر کا بڑھنا، خون کے گردشی نظام کی خرابی، بار بار الٹی آنا، پیٹ کا شدید درد ہونا۔ اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ آپ کے ڈاکٹر آپ کی ڈینگی ہیمریجک بخار کی تشخیص کریں گے، وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کریں گے، آپ کی باقی باڈی، آنکھوں اور لمف نوڈز کا ایگزامن کریں گے، خون کے کچھ ٹیسٹ اور کوآگولیشن سٹڈیز کروائیں گے اور چیسٹ ایکس رے کا آرڈر کریں گے، اور اس طرح وہ جان سکیں گے کہ آپ کا بخار جو ہے وہ ڈینگی ہیمریجک فیور میں تبدیل تو نہیں ہو رہا۔ ڈینگی ہیمریجک فیور کا کیا علاج ہے؟ تو اس کے علاج کا مقصد جو ہے وہ دراصل علامات کو بہتر کرنا ہے اور انفیکشن کو مزید شدید ہونے سے روکنا ہے۔ سنگین صورتوں میں آپ کو ICU میں بھی ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر آپ کا بلڈ پریشر اور آکسیجن وغیرہ کی پراپر مانیٹرنگ کی جائے گی۔ شدید ڈینگی یعنی ڈینگی ہیمریجک بخار کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی علامات تیزی سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی پیچیدگیوں میں شامل ہو سکتا ہے کہ خون کی وجہ سے جمنے کی وجہ سے دورے، دماغ کو نقصان، خون کے ٹکڑے جم جانا، جگر اور پھیپھڑوں کو نقصان، دل کا نقصان، جھٹکا اور یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے فوری علاج سے پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن ڈینگی وائرس کے انفیکشن کے لیے کوئی اینٹی وائرل ادویات موجود نہیں ہیں۔ اس لیے واحد حل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈینگی مچھر سے بچاؤ کے لیے ایک ڈینگی ویکسین بھی موجود ہے، مگر کچھ ملکوں میں اس کی دستیابی ہے اور کچھ میں نہیں ہے، اور اس کی 3 خوراکیں ہیں۔ بچاؤ کا بہترین طریقہ مچھر کے کاٹنے سے بچنا اور مچھروں کی آبادی کو کم کرنا ہے۔ جب زیادہ خطرے والے علاقے میں ہوں تو آپ کو بہت زیادہ آبادی والے رہائشی علاقوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گھر کے اندر رہیں اور باہر مچھر والے لوشن استعمال کریں۔ لمبی بازو کی قمیضیں اور پتلون کو جرابوں میں باندھ کر پہنیں۔ کھڑکیاں کھولنے کی بجائے ایئر کنڈیشننگ کا استعمال کریں، اور ڈینگی مچھر کے پھیلنے سے بچاؤ کے لیے کہیں پر پانی کو نہ کھڑا ہونے دیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ طریقے جن سے آپ ڈینگی سے بچ سکتے ہیں، اور علامات جان کر آپ اپنے اور اپنے پیاروں کو ڈینگی ہونے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور صحت مند رہیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔